وہ اونٹنی جس پر وحی کا بوجھ تھا، قصوہ کی حیران کن کہانی۔ ایک ایسی اونٹنی جس پر صرف سفر نہیں بلکہ وحی کا بوجھ بھی اٹھتا تھا اور جس نے تاریخ اسلام کا رخ بدل دیا۔ آخر اس قصوہ میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس مبارک اونٹنی کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب تھی، جس کا نام تھا قصوہ۔ یہ صرف ایک سواری نہیں تھی بلکہ ہجرت مدینہ جیسے عظیم سفر کی ساتھی اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو اور اس محبت کی وجہ سے اس کا مالک اسے کام اور بوجھ ڈھونڈنے سے آزاد کر دے اور دوسری اونٹنیوں کی طرح اسے چرنے کے لیے چراگاہ نہ بھیجے۔ قصوہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کے کان یا ناک یا ہونٹ کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اس طرح کے کسی عیب سے پاک تھی۔ قصوہ نامی مبارک اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ قصوہ اونٹنی نہایت فرما بردار اور شریف الطبع تھی۔ اسلامی تاریخ میں قصوہ اونٹنی کا بڑا مقام ہے۔ قصوہ قبیلہ بنی کشیر کی چراگاہوں میں پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب قصوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بنی کشیر سے 800 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت سے یہ کہہ کر روکے رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور بنی کشیر سے 2 تیز رفتار اور طاقتور اونٹنیاں خرید لیں۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک قصوہ تھی۔ بخاری میں ہے کہ ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں پناہ لی۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اونٹنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروخت کی، اس کا نام قصوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی کہ وہ وحی کے بھار کو برداشت کر سکے۔ سوچیں، ایک جانور جو صرف سواری نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہو اور دین اسلام کے سب سے عظیم سفر میں شامل ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں سبحان اللہ، اور ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔